اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ 5ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل کریں گے۔ شرک سے تعلق ہے تو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشتا، ان یشرکا، اس کو جو کوئی شریک کرے، بھی اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اور جس کو چاہے اس کے علاوہ بخش دے۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے شرک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو بہک کر دور جا پڑا۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ شرک کی حقیقت جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو شرک کی حقیقت جان لیجئے کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت یا محبت اور تعظیم میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ قرآن کریم میں مشرکین کے اس قول کو وہ جو جہنم میں پہنچ کر کہیں گے وہ نقل کیا ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، قسم خدا کی ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم نے تم کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دے دیا تھا، یعنی وہ اپنے بتوں کو اللہ کے برابر قرار دے دیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ جو ہمارے گھڑے ہوئے بت ہیں، بے جان پتھروں کے اور لکڑی کے اور مختلف میٹل کے جو بت بنایا کرتے تھے، کہ یہ خالق و مالک ہیں، بلکہ انہوں نے دوسری غلط فہمیوں کی بنا پر ان کو عبادات میں یا محبت اور تعظیم میں اللہ تعالیٰ کے برابر لا کھڑا کیا تھا۔ یہی وہ شرک تھا جس نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات، خالق، رازق، قادر مطلق، عالم الغیب الشہادتہ وغیرہ میں کسی مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اب شرک سے نیچے کے جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ یہ اس کا قاعدہ قانون اس نے ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا ہے کہ شرک یا مشرک کو وہ کسی صورت نہیں بخشے گا۔ مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب ہی مقرر فرما دیا ہے۔ دیکھیں، چوری کرنا، تہمت لگانا، یہ کبیرہ گناہ ہے نا۔ پیچھے جو سیاق و سباق کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اس آیت کا کہ وہ چوری کر کے تہمت لگائی، یہ گناہ کبیرہ تھے، مگر یہ بھی احتمال تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس چور کو بخش دیتا، لیکن اس چور نے تو کوئی بخشش اور معافی کی طرف وہ آیا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے کیا کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا تھا اس سے بھاگا اور مشرکوں سے جا ملا، دارالکفر میں چلا گیا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی مغفرت کا احتمال ہی نہیں رہا۔ اب شرک یہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو پسند کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ تو جو کوئی ان کاموں میں ملوث ہو گیا وہ سیدھے راستے سے دور جا پڑا۔ اطاعت کا راستہ، ہدایت کا راستہ، رحمت اور بخشش کا راستہ وہ اس نے خود کھو دیا۔ اب ایسے شخص کی جو مغفرت ہے وہ خلاف حکمت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مغفرت سے صاف مایوس ہی فرما دیا ہے۔ اور مسلمان چاہے کتنا ہی سخت گنہگار ہو، چونکہ اس کی خرابی جو اس کی بدیاں ہیں، جو اس کی خرابیاں ہیں، وہ عقائد تک نہیں ہوتی، صرف اعمال تک ہوتی ہیں۔ تو اس کا عقیدہ اور تعلق اور توقع سب جو کی تو موجود ہوتی ہے نا، تو اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، جلدی یا دیر، جب چاہیں گے بخش دیں گے۔ کس کو کس جرم میں کتنی دیر کے لیے دوزخ میں ڈالیں گے، لیکن بالآخر نکال لیں گے اللہ تعالیٰ وہاں سے۔ لیکن جو کافر ہے وہ اپنا عقیدے کی وجہ سے چاہے دنیا میں کتنے بھی نیک کام کر کے گیا ہو، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا، کفر کا تھا، شرک کا تھا۔ اَيَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ لعنہ اللہ، جس پر لعنت کی اللہ نے۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور کہا شیطان نے کہ میں البتہ لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقرر کیا ہوا۔ ان مشرکوں نے اللہ کے سوا جو اپنا معبود بنایا، تو ان بتوں کو جن کو عورتوں کے نام سے نامزد کر رکھا، جیسے عزا، منات، نائلہ وغیرہ، تو یہ جو مشرکین تھے در حقیقت یہ شیطان ملعون کی ہی عبادت کرتے تھے نا۔ اسی نے بہکا کے انہیں بت پرستی کرنے، اس کی اطاعت اور اس کی طرف متوجہ کر دیا، اور وہ ہوتے چلے گئے۔ اب اس سے مشرکین کی پرلے سرے کی ضلالت اور جہالت ظاہر فرمانی مقصود ہے کہ اول تو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا، پھر اس سے بڑھ کر ضلالت اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ بنایا تو ایسوں کو بنایا کہ وہ پتھر جس میں کسی قسم کی حرکت ہی نہیں ہے، اور پھر ان کے نام بھی رکھے تو عورتوں سے موسوم کیا انہیں۔
اور یہ سب کچھ کیا کس کے بتلانے سے؟ شیطان مردود کے بتلانے سے۔ تو گویا ان کی ضلالت اور گمراہی کی نظیر نہیں ملتی، اتنے زیادہ وہ بہک گئے۔ پھر جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہ کرنے پر منون اور مردود ٹھہرایا ہوا ہے، تو اس نے تو اسی وقت کہا تھا نا کہ میں غارت کروں، میں تو خود تو غارت ہو ہی چکا نا، مگر تیرے بندوں کو بھی اور آدم کی جو اولاد ہوگی اس کو اپنے پیچھے لگاؤں گا، اور ان لوگوں میں سے ایک حصہ جو ہے نا وہ مقدار یا ایک بڑا حصہ میں اپنے پیچھے لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، انہیں ضرور گمراہ کروں گا۔ تو جو شیطان تھا چونکہ وہ ملعون تھا، ٹھکرایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت کی ہوئی تھی، تو وہ تو بنی آدم کا اول روز سے ہی سخت دشمن ہے اور بدخواہ ہے، اور اپنی دشمنی کو وہ صاف ظاہر بھی کر چکا ہے۔ کہا ہے نا کہ میں لوں گا ضرور ان کا حصہ، تیرے بندوں میں سے میں ضرور اپنے لیے حصہ مقرر کروں گا، کہ ضرور انہیں گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو شیطان تو ازلی دشمن بنی آدم کا ہے ہی، جو کچھ بتلائے گا گمراہی اور بربادی کی بات ہی بتلائے گا۔ پھر ایسے گمراہوں بدخواہوں کی اطاعت کرنی یا شیطان کے پیچھے لگنا کس قدر جہالت اور نادانی ہے۔ اور حصہ مقرر کر لینے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندوں سے، جو تیرے بندوں کے پاس مال ہوگا نا، اس میں سے اپنے لیے حصہ ٹھہراؤں گا، جیسا کہ لوگ بت یا جن وغیرہ کی نظر نیاز کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے ذرا اگر آیت کو اس احتمال کے ساتھ دیکھا جائے کہ اس نے کہا ہے کہ میں ان سے ایک حصہ لوں گا مقرر کردہ، اور اگر اس کا اشارہ مال کی طرف ہے، تو آپ دیکھیے، ذرا غور کیجئے، اپنے کاموں کی لسٹ بنائیے اور دیکھیے کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جس میں ہم صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو گویا اس نے اللہ سے جو کہا تھا کہ میں ان سے ایک حصہ لوں گا، تو اس کو ہم کامیاب کرتے ہیں۔ جیسے بیاہ شادی میں خواہ کا میوزک، گانا باجا، آپ کوئی شادی ہال کچھ بک کراتے ہیں تو وہ جو وہاں پہ وہ میوزک کا وہ جو ڈیک وغیرہ لگاتے ہیں، کیا اس کا پراپر نام ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو اس کے الگ چارجز ہوتے ہیں۔ ایک تو گناہ، بے لذت، اور اوپر سے اتنا مہنگا۔ تو اسی طرح وہ تمام کام جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان میں ہم بیش بہا پیسہ خرچ کرتے ہیں دکھاوے، نمود، ریا کے لیے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کس کے حصے میں جاتے ہیں پیسے؟ شیطان کے حصے میں، کہ شیطان نے کہہ رکھا ہے نا کہ میں اب تیرے بندوں سے حصہ مقرر کروں گا اپنا، تو پھر ہم اس کو، شیطان کو سپورٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے ڈالتے ہیں۔ پھر آگے سنیے شیطان نے اور کیا کہا ہے، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو بہکاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور سکھلاؤں گا ان کو، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ چیریں جانوروں کے کان، وَلْآمُرُنَّهُمْ، اور ان کو سکھلاؤں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ، کہ بدلیں، خلق اللہ، بنائی ہوئی صورتیں اللہ کی، یعنی تخلیق اللہ کی بدل دیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو کوئی شیطان کو دوست بنائے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ جا پڑا سری گمراہی میں۔ اب آپ دیکھیے، شیطان نے کہہ رکھا ہے بہکاؤں گا اور لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ ہم جتنے بھی لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں نا دنیا میں رہنے کی، وہ لمبی امیدیں ہمیں شیطان ہی دلاتا ہے۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان کو اس حالت میں رہنا چاہیے جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، کم سامان، کم دنیا کا جھنجٹ۔ لیکن ہمیں لمبی امیدیں ہوتی ہیں بہت سال جینے کی، پھر اپنے جینے کی امید اگر ٹمٹما بھی رہی ہو، آخر پہ بھی جا رہی ہو، تو بھی ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہماری اولاد کے کام آئے گا، اس لیے بہت بڑے بڑے محل، بہت بڑی بڑی گاڑیاں، کاروبار کو اتنا وقت دینا کہ وہ پوری مارکیٹ کو آپ سویپ کر لیں، لیکن فرض نمازوں کو، باجماعت نمازوں کو نکال دینا، یہ شیطان کی لمبی امیدیں ہیں۔ پھر اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلنا، آج کل تو بہت زیادہ یہ چلا ہوا ہے نا، لڑکا لڑکی بن جاتے ہیں، لڑکیاں لڑکے بن جاتی ہیں۔ تو باہر کبھی جیوگرافک چینل کو آپ لگا کے دیکھیں تو وہ جو ٹیبو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے جو مرد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم عورتوں جیسی زندگی گزاریں، وہ اپنے آپ کو ہارمونل انجیکشن لگاتے ہیں، بالوں کو بڑھاتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں مردوں جیسی زندگی گزاریں، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انجیکشن لگواتی ہیں، کٹنگ کرواتی ہیں، مردوں کے سے لباس پہنتی ہیں۔ اب یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں اور آپ کہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں کبھی سنی، اب تو یہ عام ہو گیا ہے۔ تو کسی بھی طرح اپنی خلقت، یعنی جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان میں اس طرح کی تبدیلی کروانا کہ اس کی خلقت ہی بدل جائے،
تو وہ بھی شیطان کا کام ہے۔ لیکن اس میں وہ چیزیں داخل نہیں ہیں جو علاج کے زمرے میں آتی ہوں، جیسے کسی کا کان اگر ڈیف ہے تو اس نے علاج کروایا اور اس کو کھلوا لیا کان کو، تو اس کو سننا شروع ہو گیا، یا زبان کا کوئی ٹیشو ایسا آپس میں اٹکا ہوا تھا اس کو کٹ کروا کے الگ کروا لیا تو بچہ بولنا شروع ہو گیا، ایسا آپریشن کروا لیا، تو یہ منع نہیں ہے۔ یا کسی کے دانت اگر باہر کو آ رہے ہیں کسی وجہ سے، جیسے بچے انگوٹھا بہت چوستے ہیں، بعض بچے چوسنی بہت دیر تک لیتے ہیں تو ان کے دانت باہر کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان دانتوں کو جو ہے وہ بریسلز وغیرہ لگوا کے اندر کروا لینا، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت بدلنے میں اولین بات مردوں کی طرح اور مردوں کو عورتوں کی طرح ہونا شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان نے یہ جو کہہ رکھا ہے، یہ جو نظر نیاز کا چکر ہے کہ وہ جانوروں کے کان چیریں اور صورتیں بدلیں، یعنی شیطان نے بہکانے کے کیا کیا طریقے بتا رکھے ہیں کہ جو لوگ میرے حصے میں آئیں گے میں ان کو طریقے حق سے گمراہ تو کروں گا ہی۔ کیسے کیسے گمراہ کروں گا؟ کہ حیات دنوی اور خواہشات دنوی کے حصول کے لیے قیامت اور حساب کتاب اور امور اخروی کے نہ ہونے کی آرزویں دلاؤں گا کہ آخرت پہ دھیان ہی نہ جائے۔ اس بات کی تعلیم دوں گا کہ جانوروں کے کان چیر کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو، اس کی مقرر کی ہوئی باتوں کو بدل ڈالیں۔ کافروں کا دستور تھا نا، گائے بکری اونٹ کا بچہ بت کے نام کر دیتے تھے، پھر اس کا کان چیر دیتے تھے یا اس کے کان میں کوئی نشانی ڈال دیتے تھے، اور پھر وہ اس جانور سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ ہندو تو ابھی بھی اسی طرح کرتے ہیں نا۔ تو اگر ہمارے کچھ مسلمان بھی کسی پیر فقیر کے نام کا بکرا اس طرح سے کر کے چھوڑ دیں کہ اس کو کسی کام میں نہ لا جائے، اس سے کوئی منفعت نہ حاصل کی جائے، جیسے ہندو وغیرہ کرتے ہیں، گائے چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس کا دودھ پیتے ہیں، نہ اس کا گوشت کھاتے ہیں، نہ اس کو ذبح کرنے دیتے ہیں، بس وہ اپنے بت کے نام پہ چھوڑ رکھی ہے۔ اور جہاں تک صورت بدلنے کی تعلق ہے تو صورت بدلنے میں یہ جو آج کل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف فرمائے کہ جس چیز پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے نا، اس چیز کو ہم نے فیشن میں داخل کر لیا ہے۔ یہ جو بدن نہیں گدواتے، جس کو کہتے ہیں ٹیٹو بنوانا نئی زبان میں، کہ لڑکیوں نے لڑکوں نے بازوؤں پہ تھائز پہ جو ہے وہ ٹیٹو بنوانے شروع کر دیے ہیں، تو سوئی سے اس کو گدوا کے جسم کو پھر اس کو جو ہے وہ رنگ وغیرہ بھرا جاتا ہے، سخت تکلیف کا کام ہے۔ بہرحال اب تو بہت جو ہے وہ ترقی ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے سن کر کے اس جگہ کو کرتے ہوں، یا یہ ہمارے پٹھان جو بہن بھائی ہیں سارے، یہ پٹھانیاں نہیں ہوتی، کبھی آپ ان علاقوں میں جائیں، سوات وغیرہ کی طرف جائیں، ہنزا وغیرہ کی طرف جائیں، تو وہاں پہ ان لوگوں نے تل گدوا رکھے ہوتے ہیں، ایسے ٹھوڑی پہ 4 تل، ایسے گالوں کے کہیں ارد گرد پتہ نہیں، آنکھوں کے ارد گرد 3 تل، کچھ اس طرح سے ماتھے پہ تل یہ گدواتے ہیں، اور اس میں پھر سرما بھروا کے اس کو پرماننٹ کروا لیتے ہیں۔ بڑا تکلیف دہ کام ہے، تو یہ کرنا بہت سخت گناہ ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ پھر یہ جو داڑھی منڈوانا ہے نا مردوں کو، یہ بھی تغیر میں داخل ہے کہ شیطان جو ہے وہ صورتیں جو ہے نا وہ بدلوا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے داڑھی اگر اگائی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا، اس کو کٹوا دینا یہ صورتوں کے بدلنے میں ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور جو ان کاموں میں پڑا فقد خسر خسرانا مبینہ، سری گمراہی میں پڑ گیا، نقصان میں پڑ گیا۔ یعدہم ویمنہم، دیتا ہے ان کو وعدہ، دلاتا ہے ان کو امیدیں، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان وہ سب فریب ہے، یعنی شیطان جتنے بھی وعدے دیتا ہے وہ سب دھوکہ ہے۔ جتنا بھی لمبا جینے کا آپ کو وہ آسرا دے دے تو اینڈ میں مرنا ہی مرنا ہے، وہ آپ کو کتنا بھی بہکا لے کہ کچھ حساب کتاب نہیں ہونا لیکن ہونا ہی ہونا ہے۔ تو شیطان کے تمام جو دھوکے ہیں وہ فریب ہیں، دھوکے ہیں، جھوٹ ہیں، تمام وعدے اس کے جھوٹ ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہ پائیں گے وہاں سے کہیں بھاگنے کی جگہ۔ کیسوں کا ٹھکانہ؟ یہ جو اوپر آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یعنی جب شیطان کی خباثت، شرارت، اس کی عداوت کی کیفیت خوب معلوم ہو چکی ہے تو پھر اپنے سچے معبود سے منحرف ہو کے جو کوئی اس کی موافقت کرے گا، یہ سارے کام کرے گا اوپر جو آیتیں بیان کیے ہوئے، تمام وعدے امیدیں اس کے فریب ہیں، دھوکہ ہیں، تو پھر ان سب کام کرنے والوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ دوزخ ہے۔ محیصا، بھاگنے کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، جتنا عذاب دیا جائے گا پھر ہل بھی نہیں سکیں گے ہم۔ آگے چلیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم ان کو داخل کریں گے باغوں میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں،
رہا کریں گے اس میں ہمیشہ، ابداً ہمیشہ۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے بات میں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مفاخرت کی گفتگو ہونے لگی، مطلب فخر کی باتیں بیان ہونے لگی۔ تو اہل کتاب نے کہا کہ ہم تم سے افضل و اشرف ہیں۔ کس لیے افضل و اشرف ہیں؟ کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں نے بھی کہا کہ ہم تم سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے پہلی سب کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو ابھی مفاخرت کی گفتگو جاری تھی، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی گفتگو جاری تھی، یا ایک دوسرے کے سامنے باعث فخر ہونے کی گفتگو جاری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برا کام کرے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، تو برا کام کر کے اسی کی جزا پاؤ گے، پھر نہ پائے گا کوئی اللہ کے سوا اپنا حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ محض خیالات، تمناؤں، دعووں سے کوئی افضل نہیں ہوتا، مدار کس پر ہے؟ اعمال پر۔ کسی کا نبی کسی کی کتاب کتنی افضل ہو، اشرف ہو، عمل غلط کرے گا تو ایسی سزا پائے گا کہ بچانے والا کوئی نہ ملے گا۔ کیونکہ انسان کی خواہشات، آرزوؤں پہ دین کا دار و مدار نہیں ہے، دین کا دار و مدار اعمال پہ ہے۔ پھر یہ جو آیت نازل ہوئی نا، من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو کوئی برائی کرے گا تو وہ اس کی جزا پائے گا، تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پہ بڑی شاک گزری۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آیت نازل ہوئی نا تو ہم سخت رنج و غم اور فکر میں پڑ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، ذرا سی برائی بھی ہوگی تو اس کی جزا ملے گی۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو، اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ جس سزا کا یہاں ذکر ہے وہ ضروری نہیں جہنمی کی سزا ہو، بلکہ تمہیں دنیا میں بھی تو کوئی تکلیفیں اور مصیبتیں پیش آتی ہیں نا، تو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ بن جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مسلمان کو دنیا میں جو بھی غم یا تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ پھر جامع ترمذی، تفسیر ابن جریر وغیرہ نے حضرت صدیق اکبر کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت من یعمل سوءا یجزا بہ سنائی نا، تو حضرت صدیق، اب دیکھیں ہم تو آیتیں پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں، نہ مطلب پتہ ہے نہ سوچتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب، تو اس کی کیا سزا تو کیا جزا، پڑھا ڈھرا دھڑ قرآن پاک پڑھا اور بس۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب یہ آیت پتہ چلی نا تو جیسے ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب دیکھ کر فرمایا کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی برائی نہیں کی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق۔ اور ہم جھانکتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی، کوئی موقع آ جائے تو ہمیں اپنے آپ سے اچھا، پاک، صالح، نیک کوئی لگ ہی نہیں رہا ہوتا۔ اس آیت کو سن کے صدیق اکبر جیسی جو ہے نا شخصیت، وہ کہہ رہی ہے کہ کون ہوگا جس نے کوئی برائی نہ کی ہوگی، اور جب ہر برائی کی جزا ملنی ہے تو ہم میں سے کون بچے گا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، آپ اور آپ کے مومن بھائی کو فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی تکالیف کے ذریعے آپ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ کیا آپ بیمار نہیں ہوتے، کیا آپ کو کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا بے شک یہ سب چیزیں پہنچتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بس یہی جزا ہے تمہارے سیئات کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی ایک روایت ہے، ابو داؤد وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ بندہ کو جو بخار یا تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا لگتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی کوئی ایک چیز ایک جیب میں تلاش کرے مگر دوسری جیب میں ملے، اتنی مشقت بھی اسے گناہوں کے کفارے کے طور پہ سامنے آ جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس آیت نے مسلمانوں کو یہ ہدایت تو دے دی کہ محض دعووں اور تمناؤں میں نہ لگیں بلکہ عمل کی فکر کریں، کیونکہ کامیابی صرف اس سے نہیں کہ تم فلاں نبی فلاں کتاب کے ماننے والے ہو، بلکہ اصل کیا ہے، فلاح کہاں سے ملے گی؟ صحیح ایمان اور اعمال صالحہ۔
پھر آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی عمل کرے کام اچھے، من ذکرٍ او انثیٰ، وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، سو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا تل کے برابر بھی۔ مرد اور عورت دونوں کو ایک برابر سطح پہ لا کھڑا کیا ہے کہ نیک عمل کرنا شرط ہے، اس میں ذرا بھی کمی نہ کی جائے گی۔ اہل کتاب یا دوسرے غیر مسلم ظاہر ہے ان کے نیک اعمال ہوئے بھی، تو چونکہ ان کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے، عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، تو وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا چونکہ ایمان بھی صحیح ہے، عمل بھی نہیں کیا، اس لیے وہ کامیاب، دوسروں سے افضل انشاءاللہ العزیز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن احسن دینن، اور اس سے زیادہ بہتر کس کا دین ہوگا، دینن دین، ممن اسلم، جس نے اپنی پیشانی رکھی وجہ اللہ کے حکم کے مطابق، وجہ للہ، اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ نیک کاموں میں بھی لگا ہوا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور چلا دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف کا تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خالص یا خالص دوست، یا خلیل کہتے ہیں دلی جگری دوست جو ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا ایک معیار ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کہ اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، ریاکاری دنیا سازی کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ پھر دوسرا بتایا وہ محسن، وہ عمل جو ہے وہ درست طریقے پر بھی ہو۔ درست طریقے پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل محض خود ساختہ طرز پر نہ ہو، بلکہ شریعت مطہرہ کے بتلائے ہوئے طریقہ پر ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق ہو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص، اور دوسرے عمل کا درست یعنی بمطابق شریعت ہونا، کتاب و سنت کے مطابق وہ عمل ہو۔ ان دو شرطوں میں سے پہلی شرط اخلاص کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، یعنی قلب سے، اور دوسری شرط جو ہے یعنی موافقت شرع کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ظاہر سے ہے، کہ ظاہراً وہ کام شریعت کے مطابق بھی ہو۔ جب یہ دونوں شرطیں کسی شخص نے پوری کر لی تو ظاہر اور باطن درست ہو گیا، اور جب کوئی ایک شرط بھی اس میں سے مفقود ہوئی تو عمل فاسد ہو جائے گا۔ اخلاص نہ رہا تو عمل منافق ہو گیا، اور بندے کا تعلق کس سے ہو گیا، عملی منافقوں میں چلا گیا، اور اگر اتباع شریعت ہی فوت ہو گیا تو وہ ظاہر گمراہ ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ پر یا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اگر ان تعلیمات سے ہٹ کے آپ کوئی عمل کریں گے تو اپنی طرف سے اسے بھلا بھی کریں، یا اپنی طرف سے آپ اس کو عین ثواب عبادت کی نیت سے کریں، تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ طریقہ وہ ہے جو نبی کا ہو۔ اب دیکھیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ظہر کے 4 فرض کی بجائے میں تو جو ہے نا وہ 6 بھی پڑھ سکتا ہوں، 8 بھی پڑھ سکتا ہوں، یا کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو بڑا مصروف ہوتا ہوں، میں تو 2 ہی پڑھوں گا، تو اب نہ وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، نہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے، نہ حدیث کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تو کیا ہے، اپنی طرف سے شرطوں کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھنے میں آپ بڑے متقی نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے تو 8 فرض پڑھے ہیں بھائی، 4 کی 2 نیتیں باندھی ہیں، بڑا خوبصورت عمل نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی قرار دیا ہے، ان سے بچنے کی تاکیدی ہدایتیں فرمائی ہیں۔ اب اسی طرح کوئی شخص کہے فجر میں میں تو بڑا فریش اٹھا ہوں بھائی، 2 فرض تو بہت تھوڑے ہیں، میں تو 2 کر کے 4 پڑھتا ہوں، ساری رات آرام کر کے اٹھے اور پھر اتنی تھوڑی سی نماز۔ اب بظاہر آپ کو نماز پڑھتا نظر آ رہا ہے اور اوپر سے نماز بھی ڈبل، اپنی طرف سے تو کہے گا میں بڑا متقی ہو گیا ہوں، لیکن یہ کتاب کا طریقہ نہیں تھا نا، سنت کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ تو جہاں جو کتاب اور سنت کا طریقہ ہے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ احسن عملہ ہے اچھا کام کرے، اکثری عملہ نہیں ہے کہ عمل کی کثرت ہو۔ اچھا عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ پھر آگے آخری آیت ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، یعنی علم محیط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر چیز اس کے گرد احاطہ کیا ہوا ہے، کس نے، اللہ تعالیٰ کے علم نے۔ جو کچھ بھی اس زمین اور آسمان کے اندر ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پھر یہاں جو کچھ ہے اور جو کچھ اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، جو کچھ ہم اس زمین پہ، یا ہم زمین پہ ہیں یا آسمان پہ ہیں، یا کوئی مخلوق آسمان پہ ہے یا زمین پہ، ان 2 چیزوں کے علاوہ باہر تو نہیں ہے نا کہیں،
تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے ان تمام چیزوں کو، زمین سے آسمان تک، آسمان سے زمین تک، جو دو تہیں یا ہمیں دنیا کے جینے کی ایک جگہ نظر آتی ہے، جو اسپیس نظر آتی ہے، اس سب میں کوئی 7 زمینوں کے نیچے ہے، کوئی 7 آسمانوں کی تہوں میں ہے، جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ کا علم ان سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو ہمارا کوئی عمل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خلوص نیت کے ساتھ، خالص علم کے ساتھ، خالص جو راستہ خدا تعالیٰ کو پسند ہے اسی پہ چلاتے ہوئے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔